السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب السیرۃ النبویہ، جلد اول، مصنف علامہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ۔ عرض ناشر: کسی عارف نے کہا ہے، جو شخص اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلانے کا متمنی ہو، آفتاب نبوت کے فیضان سے اپنے دل کی دنیا روشن کرنے کا خواہاں ہو، اگر وہ دو باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو رب تعالیٰ اسے یہ گوہر ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ سیرت نبویہ کا مطالعہ کرے، کثرت درود شریف کا ورد کرے۔ ادارہ ضیاء القرآن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سیرت رسول پر نئے سے نیا کام آپ کی خدمت میں فراہم کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے۔ اسی حسین سلسلے کی ایک کڑی السیرۃ النبویہ ہے، جو احمد بن زینی دہلان کی لاجواب اور ایمان افروز کاوش ہے۔ یہ تصنیف لطیف 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے اردو قالب میں ڈھالنے کی سعادت علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب کے حصے میں آئی۔ انہوں نے کتاب کے ترجمے میں بھرپور کوشش کی ہے کہ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی اس تحریر کی وہ چاشنی برقرار رہے جو اس تصنیف کا طرۂ امتیاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ انتہائی آسان، سہل اور رواں ہے۔ ہم اسے قارئین کی سہولت کے پیش نظر 2 جلدوں میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ علامہ ساقی صاحب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ادارہ ضیاء القرآن اور اس کے مخلص کارکنان کی جدوجہد بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آئندہ بھی اپنی ملت کی خدمت میں محبت و عشق کے ایسے ارمغان پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ طالب دعا محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور۔ ایک تعارف: سیرت کا مادہ اشتقاق سین یا را ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے طریقہ، ہیئت، راستہ۔ چنانچہ عربی زبان کی مشہور لغت المنجد میں اس کا معنی السیرہ، الہیئہ، الطریقہ، المذہب ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق آدمی کے کردار پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ المنجد میں ہے: سیرۃ الرجل صحیفۃ اعمالہ کیفیۃ اسلوبہ بین الناس۔ کسی انسان کے قصے کو بھی سیرت کہا جاتا ہے۔ اہل عرب اس طرح کہتے ہیں: القصۃ فیقولون سیرۃ ای قصتہ المنجد۔ اردو زبان کی لغت فیروز اللغات میں سیرت کے معنی ہیں: عادت، طریقہ، ہیئت، اخلاق۔ اس لغوی وضاحت سے معلوم ہوا کہ سیرت سے مراد کسی انسان کا کردار اور اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سیرت النبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چیدہ چیدہ احوال خود قرآن کریم نے بیان فرمائے، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو بیان فرما دیا۔ یوں سیرت نگاری کا آغاز خود قرآن سے ہوتا ہے۔ بہت سی آیات بینات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کا بیان ہے۔ فرمایا: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح بہت سی آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے آپ کے لیے مختلف القابات ذکر کیے گئے ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ کے کسی نہ کسی پہلو کی عکاسی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی طرح صحابہ کرام سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات آپ کا اخلاق، کردار اور زندگی گزارنے کا طریقہ مروی ہیں، جو حقیقت میں سیرت نبوی کا ماخذ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بنایا، اس لیے آپ ہی کی تقلید میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے اس موضوع پر خصوصی توجہ دی، اور سیرت النبی ایک عنوان نہ رہا بلکہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گیا۔
ہر دور میں علماء کرام نے اس موضوع پر مستند کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ 13ویں صدی ہجری میں حضرت علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر السیرہ النبویہ کے نام سے ایک جامع کتاب تحریر فرمائی، جسے اسلوب، اختصار اور جامعیت کی بنا پر بہت بلند مقام حاصل ہوا۔ علامہ مذکور نے اس وقت تک لکھی جانے والی سیرت النبی کی مختلف کتب کا مطالعہ کیا اور ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائی جس میں سیرت طیبہ کے متعلق اہم ترین مواد جمع فرمایا۔ گویا اپنے مطالعے کا خلاصہ انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرما دیا۔ اس کتاب کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں کتب احادیث سے استفادہ کیا گیا اور مستند احادیث کی روشنی میں سیرت طیبہ لکھی ہے۔ یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد کا آغاز ان فضائل سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمائے اور غزوہ بدر کے حالات تک ہے۔ دوسری جلد غزوہ بنی سلیم سے لے کر غزوہ تبوک کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے جانے تک ہے، اور تیسری جلد حجۃ الوداع سے لے کر وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اسے تحریر کیا ہے۔ ایک طرف محبت بھرا انداز ہے تو دوسری طرف تحقیق کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ یہ کتاب چونکہ عربی میں تھی، اس لیے اردو کتب کا مطالعہ کرنے والے اس کی افادیت سے محروم تھے۔ ہمارے نہایت ہی قابل قدر اور مخلص دوست حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی ساقی صاحب نے اس کتاب کو اردو کا جامہ پہنا کر اردو دان حضرات کے لیے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ برادر محترم ذوالفقار علی ساقی صاحب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے فارغ التحصیل ہے اور تقریباً 15 سال سے یہیں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محنت، سنجیدگی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ان کی خصوصیت ہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کے انچارج ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ بنیادی طور پر ان کا مضمون انگلش ہے، لیکن عربی کتب کے مطالعے کے ساتھ خاص شغف رکھتے ہیں۔ 1 درجن سے زائد عربی اور فارسی کتب کا اردو ترجمہ کر چکے ہیں، جن میں موطا امام مالک، کیمیائے سعادت، کتاب الاذکار، حکایات صوفیہ نہایت اہم ہیں۔ علامہ احمد بن زینی دہلان کی کتاب السیرہ النبویہ کا ترجمہ کر کے انہوں نے سیرت النبی کے مطالعے کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے سیرت کے ایک نہایت عمدہ اور سہل ماخذ تک رسائی کو ممکن بنا دیا ہے۔ اپنے قارئین کی سہولت اور آسانی کے لیے ادارہ ضیاء القرآن اس ترجمے کو 2 جلدوں میں پیش کر رہا ہے۔ پہلی جلد حالات قبل نبوت سے لے کر صلح حدیبیہ تک ہے، اور دوسری جلد صلح حدیبیہ سے لے کر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عمل صالح پر جزائے خیر عطا فرمائے، نیز دین متین کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بابر حسین بابر، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ کچھ مصنف کے بارے میں۔ السیرہ النبویہ کے مصنف حضرت سید احمد بن زینی دہلان ہیں، جو 19ویں صدی کے شروع میں مکہ معظمہ کے قریب پیدا ہوئے۔ 1288 ہجری 1871 عیسوی سے اپنے آبائی شہر میں مذہب شافعی کے مفتی اور شیخ العلماء کے منصب پر فائز رہے۔ جب شریف اعظم عون الرفیق ترکی کے نائب عثمان پاشا سے کسی مخالفت کی بنا پر مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو حضرت احمد بن زینی دہلان نے بھی ان کی تقلید کی، لیکن اس کے بعد جلد ہی سفر کی تھکن سے 1304 ہجری 1886 ہجری اور 1887 ہجری کے درمیان میں انتقال کر گئے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں حضرت زینی دہلان نے ایک مصنف کے اعتبار سے بہت سرگرمی دکھائی۔ انہوں نے نہ صرف ان روایاتی اسلامی علوم کو اپنی تحریر کا موضوع بنایا
جن کا مطالعہ ان کے زمانے میں مکہ معظمہ میں کیا جاتا تھا، بلکہ بعض وقتی طور پر زیر بحث مسائل پر بھی متعدد رسائل لکھے اور مکہ معظمہ میں 19ویں صدی میں تاریخ نویسی کے واحد نمائندے بن گئے۔ روایاتی موضوعات پر ان کی تصانیف شرح الاجرمیہ، السیرہ الدحلانیہ یا السیرہ الزینیہ اور الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ بہت مقبول اور مشہور ہیں۔ عشق و محبت سے معمور تصنیف السیرہ الدحلانیہ کا ترجمہ کرنے کی سعادت راقم الحروف کو میسر آئی۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں صرف سیرت رقم کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات کے لیے علیحدہ علیحدہ باب باندھے ہیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا دو بالا ہو۔ جہاں بھی دو یا دو سے زیادہ روایات کا تضاد نظر آیا، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی انتہائی خوبصورت تطبیق بھی کی ہے۔ انہوں نے سیرت ابن ہشام، المواہب اللدنیہ، الروض الانف اور شرح زرخانی جیسی مستند کتب سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل مجھے بھی یہ سعادت میسر آئی کہ میں نے اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ترجمہ انتہائی آسان ہو تاکہ عام قاری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کے ساتھ عشق و محبت کی وہ چاشنی بھی برقرار رہے جو اس عظیم تصنیف کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اسے میرے لیے توشہ آخرت بنائے۔ میں صاحب زادہ والا تبار الحاج محمد حفیظ البرکات شاہ صاحب کا انتہائی ممنون احسان ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی نہایت احسن انداز میں طباعت فرمائی اور ملت اسلامیہ کی خدمت بطور ارمغان محبت پیش فرمایا۔ انتہائی ناشکری ہوگی اگر میں علم و عمل کے پیکر اور خلوص و وفا کے مجسمہ حضرت مولانا الاستاذ ملک محمد بوستان صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی مشفقانہ سرپرستی میں مجھے اس عظیم تصنیف کا ترجمہ کرنے کی سعادت میسر آئی۔ جزاہم اللہ خیر الجزا۔ ذوالفقار علی ساقی، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب السیرۃ النبویہ، جلد اول، مصنف علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمۃ اللہ علیہ۔ شان مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء بزبان انبیاء علیہم السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کی وجہ کئی اسناد سے روایت ہے، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا تو انہیں الہام فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، مولا تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم اپنا سر بلند کرو۔ انہوں نے سر اقدس بلند کیا تو عرش کے پایوں پر حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک دیکھا۔ عرض کی، مولا یہ کیسا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد میں سے ایک محترم و مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور ہے، جن کا نام نامی آسمان پر احمد اور زمین میں محمد ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ ہی آسمان و زمین کی تخلیق کرتا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام نے عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرقوم دیکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں تخلیق نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی برکت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے، جنت کے محلات، کمروں، حور عین کے سینوں پر، شجرہ طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر، حجابات کے اطراف پر اور ملائکہ کی آنکھوں کے مابین حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، یعنی ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات، یہ محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا،
یہ تمہارے وہ فرزند ارجمند ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں تخلیق نہ کرتا۔ انہوں نے عرض کی، مولا اس مبارک فرزند کے طفیل اس باپ پر رحم فرما۔ صدائے ربانی آئی، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر سارے اہل آسمان اور اہل زمین کی سفارش کرتے تو ہم تمہاری سفارش قبول کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے عرض کی، مولا میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم نے محمد عربی کو کیسے پہچان لیا حالانکہ میں نے ابھی تک انہیں تخلیق نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کی، پروردگار جب تو نے مجھے اپنے دست اقدس سے تخلیق کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، میں نے عرش معلیٰ کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام نامی کے ساتھ اسی ذات والا کے اسم گرامی کو ملایا ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم نے سچ کہا ہے، وہ ذات مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیاری ہے۔ تم نے مجھ سے اس کے طفیل سوال کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ شیخ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، خود بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ اگر محمد عربی نہ ہوتے تو میں نہ حضرت آدم کو پیدا فرماتا، نہ جنت اور آگ کو وجود عطا کرتا۔ میں نے پانی پر اپنا عرش تخلیق کیا، وہ لرزنے لگا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آگ پیدا نہ کرتا۔ ابن سبع نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کے لیے میں نے بطحا کو پھیلایا ہے، موج کو حرکت دی ہے، آسمان کو رفعت بخشی ہے، ثواب اور عذاب بنایا ہے۔ علامہ زرقائی نے لکھا ہے، یہ سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی یا فرشتے کو حاصل نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک ذات والا کے لیے 1000 کا احترام کیا جائے، وہ چشم مازاغ جس پر 1000 آنکھیں فدا ہوں اور جسے عزت و احترام نصیب ہو۔ دوسرے شاعر نے کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام روح و جسم کے ارتباط کے بعد ابتدا میں فردوس اعلیٰ میں تھے، آپ کو رب تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل تھا، انہوں نے جنت عدن میں منتشر نور دیکھا۔ یہ مبارک نور اپنی نورانیت اور ہدایت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ کیسی ضیاء ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے جنود نور کے حصول کے لیے بار بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بے مثل و بے نظیر ہیں، اور ان سے افضل ہیں جو صبح و شام بھلائی میں آتے جاتے ہیں۔ آدم میں نے تمہاری تخلیق سے قبل انہیں سردار بنایا اور سارے انبیاء سے قبل سیادت کا تاج ان کے سر پر سجایا۔ میں نے انہیں روز حشر کے لیے شافع اور مطاع بنایا ہے، جبکہ اغیار جدا اور الگ ہو جائیں گے۔ آپ ہر موحد کی نجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ جنات عدن میں داخل کریں گے، اور ان کے لیے ایسے عالیشان اسماء ہیں جو میں نے ہی رکھے ہیں، لیکن میں نے ان اسماء میں سے محمد نام پسند کر لیا۔ حضرت آدم نے عرض کی، مولا مجھ پر ایسی توبہ کے ساتھ احسان فرما جو لغزش کے ختم ہو جانے پر مددگار ہو، اس اسم اور اس قرب کے طفیل جس سے تو نے ساری مخلوق کو چھوڑ کر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختص کیا ہے۔ مولا میری لغزش معاف فرما،
میرا ایک لعین دشمن ہے، اس نے قصد میں ظلم و تعدی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نظر کرم فرمائی اور وہ لغزش معاف کر دی جو جان بوجھ کر نہ کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب السیرۃ النبویہ، جلد اول، مصنف علامہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کا حق مہر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں دیکھ کر سکون حاصل کیا، ان کی طرف میلان ہوا، ان کی طرف دست محبت بڑھایا تو ملائکہ نے کہا آدم رک جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا رب تعالیٰ نے اسے میرے لیے پیدا نہیں کیا؟ ملائکہ نے عرض کی حتیٰ کہ آپ ان کا حق مہر ادا کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار فرمایا ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے حق مہر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی مولا ان کا حق مہر کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 بار درود شریف پڑھو۔ عزت و کرامت۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آپ کا رب تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے اگر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ میں نے کوئی ایسی مخلوق تخلیق نہیں کی جو مجھے آپ سے زیادہ معزز ہو۔ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انہیں بتاؤں کہ میرے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرامت اور مقام و منصب کیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا تخلیق نہ کرتا۔ عارف باللہ سیدی علی دنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا احسن قول کہا ہے دل پرسکون ہو گیا اے جسم تو عمدہ طریقے سے زندگی بسر کر، یہ نعمت کبریٰ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو محبوب کے پہلو میں سکونت پذیر ہو گیا، جس کا ہمسایہ کریم ہو تو اسے طویل زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں آپ کے جھنڈے کے نیچے زندگی بسر کر، اس بارگاہ والا میں نہ تو خوف ہے اور نہ ہی زندگی کی سختیوں کا ڈر ہے۔ تجھے مفقود ہونے کا کوئی خوف نہیں، تمہارے پاس اس ذات کا گھر ہے جس کی نعمتوں کی وجہ سے تمہاری ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت عطیات عطا کرنے والے ہیں، وہ سارے محاسن میں یکتائے روزگار ہیں، وہ عقول کے خطب ہیں، سارے عالموں کے غوث ہیں، وہ بلند مرتبت ہیں اور تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ وہ وجود کی روح ہیں، سارے موجودات کی زندگی ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو وجود والوں کا وجود مکمل نہ ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت آدم اور دیگر سارے انبیاء علیہ السلام وہ آنکھیں ہیں اور آپ ان کی آنکھوں کا نور بن کر آئے۔ اگر ابلیس آپ کے نور کی چمک چہرے آدم میں دیکھ لیتا تو وہ سب سے پہلے سجدہ ریز ہو جاتا، یا نمرود آپ کے جمال کا نور دیکھ لیتا تو وہ حضرت خلیل کے ساتھ رب جلیل کی عبادت کرتا اور دشمنی نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جمال بہت عظیم ہے، جس کا دیدار رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ تجھے اس ذات کی وجہ سے بشارت ہو جس سے تمہارے سینے میں راحت نصیب ہوئی، تمہارے ہاتھ اور آنکھیں انعامات سے بھر گئے۔ آپ وفا کی آنکھ، صفا کا معنی، سخاوت کا راز، ہدایت کا نور، عقل کی روح اور ہدایت کا جسم ہے۔ آپ کی ذات والا پر درود و سلام ہو، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخصوص اوصاف کے جامع ہیں۔ ملائکہ کا سجدہ در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی طلعت زیبا میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ ابلیس اپنی تیرہ بختی کی وجہ سے اس مبارک نور کو نہ دیکھ سکا۔
جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ان کا قبلہ اس نور مبارک کی طرف تھا۔ حقیقت میں مسجود لہو ذات رب تعالیٰ کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھے۔ مقصد اعظم وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک جبین میں زوفشاں تھا۔ سید لولاک کا نسب پاک۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کے صدف بطن میں حضرت شیث علیہ السلام قرار پذیر ہوئے تو وہ نور مبارک بھی ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نور مقدس ان کی طلعت مبارکہ میں جگمگانے لگا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی تھے۔ انہیں وصیت کی تھی کہ وہ اس نور کا امین پاکیزہ خواتین کو ہی بنائیں۔ پھر یہ وصیت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، حتیٰ کہ یہ مبارک نور آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے پاس، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اس کی امین بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نسب پاک کو بدکاری سے محفوظ رکھا۔ امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی کسی قدارت کی وجہ سے میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں نکاح اسلام یعنی صحیح عقد نکاح کے ذریعے ہی عالم رنگ و بو میں آیا ہوں۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو چھان مارا، میں نے کوئی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور کوئی قبیلہ بنو ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ الشفاء الشریف میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا تو انہوں نے رب تعالیٰ سے التجا کی، مولا محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ و ثنا کے طفیل مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی لغزش معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یہی تعویل ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ دوسری روایت کے مطابق وہ پاکیزہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ کلمات مقدسہ یہ تھے، اللہم لا الہ الا انت سبحانک بحمدک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانک خیر الغافرین، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ کلمات یہ تھے، اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ساری التجائیں کی ہوں۔ کثیر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں اس وقت موجود تھے جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت انور میں بھی تھے، انہوں نے ہی آپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے محترم باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔